بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امجد عارف حمید بٹی۔ ناظرین، بانی پی ٹی آئی عمران خان کی 8 ستمبر کے کال پر ہونے والے جلسے کے بعد پاکستان میں سیاست اور صحافت دونوں کا عملاً خاتمہ ہو گیا۔ افسوس یہ نہیں کہ ہم قوم نہیں بن سکے، افسوس یہ کہ ہم جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ جب سے علی امین گنڈاپور وزیر خیبر پختونخوا لاپتہ ہوئے، ان کی ابھی تک ایک بھی تصویر نہیں آئی۔ بیانات آتے ہیں لیکن مجھے ان سے بہت زیادہ اختلاف آتا ہے۔ یقینی بات ہے، اس ابہام کا ایک ہی حل ہے، وہ کہاں تھے کہاں نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کے پی کے اس میں تھے یا میٹنگ کر رہے تھے، تو بہترین حل یہ ہے کہ اس کی ایک پریس کانفرنس کرتے، ورنہ بہت زیادہ خبریں غلام گردشیں کر رہی ہیں۔ اور ہمارے ایک دوست کا کہنا ہے جو پی ٹی آئی کے بہت قریب ہے علی امین گنڈاپور کے، انہوں نے کہا وہ فی الحال میڈیا پر سامنے نہیں آئیں گے، ہو سکتا ہے آج رات کو آ جائے، کل آ جائے۔ ان کی بات میں بہت زیادہ تضاد ہے۔ بیرسٹر سیف نے کہا لاپتہ ہے، ایڈوکیٹ جنرل نے کہا ہم صبح کورٹ میں جائیں گے، اور ان کے بھائی کی طرف سے آیا وہ آئے، اور آدھا سٹاف کے پی کے میں چلے گئے، تو آدھا پھر آپ کیوں کہتے رہے کہ پورے سٹاف کا بند ہے، اسی کو وہ پریس کانفرنس کر دیتے۔ خیر، لیکن بدقسمتی ناظرین، پھر پارلیمنٹ پر حملہ کیا گیا۔ یہ حملہ سپریم کورٹ جو نواز شریف نے حملہ کرایا تھا اس سے زیادہ خوفناک تھا کہ نقاب پوش افراد جو ملک کے لیے قانون سازی کرتے ہیں، اسمبلی جسے مقدس کہا جاتا ہے، میں تو اس کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، وہاں نقاب پوش افراد گھس گئے، لائٹ جلا دی، لائٹ خط بند کر دی گئی، لوگوں کو مارا پیٹا گیا، تہجد پڑھتے ہوئے اٹھایا گیا اور لے گئے۔ اور بدقسمتی سب سے زیادہ، اس میں سب سے زیادہ غیر جمہوری نامناسب رویہ اسپیکر یوسف رضا گیلانی صاحب کا ہے۔ اور یہ وہ پارٹی ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی تھی، جس نے ضیاء الحق سے کمپرومائز نہیں کیا، ضیاء الحق سے تعاون نہیں کیا، ضیاء الحق سے بھیک نہیں مانگی اور موت کو گلے لگا لیا۔ بے نظیر آئے اور انہوں نے ایگریمنٹ کے بعد دھماکے اس پنڈی میں دے دیا، لیکن یہ یوسف رضا پیپلز پارٹی نے تو بی ٹیم ہو گئی ہے کچھ لوگوں کی۔ یوسف رضا کا رویہ اسمبلی میں کل سے شرمناک اور افسوسناک ہے۔ کہتے ہیں ویڈیو دیکھیں گے، بھائی پوری دنیا نے دیکھا کہ پولیس باہر کھڑی ہے، حکومت آن کر رہی ہے کہ ہم نے پکڑے، آئی جی پولیس کہتی ہے کہ اسپیکر کی اجازت میں تھا، اور سارجنٹ ایٹ کے 2-3 لوگ آپ نے معطل کر دیے۔ کیا آپ نے ساری عمر اقتدار میں رہنا ہے؟ یار انبلیویبل۔ مجھے پیپلز پارٹی پر بہت زیادہ افسوس ہے کہ محترمہ شہید بے نظیر سے بڑا تعلق تھا۔ مان لیا آپ کی مخالفت آج کل پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کا بانی 13 ماہ سے زیادہ جیل کاٹ رہا ہے۔ 98% آپ نے فسادیت کی انتہا کر دی، لوگوں کو بے لباس لے کے خواتین کو رسوا کیا، جیل وین میں 10 گھنٹے گھمایا، صحافیوں کو آپ نے عرش شریف چھین لیا، 16 مقدمے کرائے، 16 مقدمے نواز شباز شریف صاحب آپ کی حکومت میں ہوا، آپ کی حکومت میں ہوا۔ لیکن یوسف رضا گیلانی اور پیپلز پارٹی کی آج کی گفتگو ایسے لگ رہی تھی جیسے پارلیمنٹ میں نقاب پوش پولیس والے جو گھسے ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اب اس سے بہتر ہے کہ آج کے بعد جمہوری نہیں، سول مارشل لا کہہ دیں، ایک گٹھ جوڑ، ایک گروپ بیٹھا ہوا اقتدار میں، کیونکہ الیکشن کے نتیجے میں تو آپ 45 میں ہار گئی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایم کیو۔ ایک گروہ بیٹھا ہے اور گروہ کو اپنی حکومت چلا رہا ہے، کسی کو صدر دے دیا، کسی کو گورنر، کسی کو وزیر اعلیٰ، کسی کو کیا دے دیا۔ علی امین گنڈاپور کا سامنے نہ آنا میرے پی ٹی آئی سے بھی شکوہ ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم سچ بولتے ہیں۔ عمران خان نے جیل میں کہا علی امین گنڈاپور نے جو کہا میں اس کے ساتھ، گو کہ ان کے کچھ الفاظوں پہ مجھے بھی اعتراض ہے، بینگ اے پاکستانی۔
وہ اپنا موقف دے سکتے تھے، اختلاف رائے کر سکتے تھے، تنقید بھی کر سکتے تھے، لیکن کسی میں اتنی جرت نہیں کہ علی امین گنڈا پور آ کے پریس کانفرنس کرے. اور آپ اوپر سے کہہ رہے ہیں لا اینڈ آرڈر کی وہ میٹنگیں کر رہے تھے 9 گھنٹے. وہ کیسا وزیر اعلیٰ ہے علی امین گنڈا پور کہ اس کی پارٹی کا چیئرمین برسٹر گوہر گرفتار ہو جاتا ہے تو وہ ادھر بیٹھا رہتا ہے جہاں بھی وہ کہہ رہا ہے. میں کچھ نہیں کہہ رہا وہ کہاں تھا. عارف حمید بھٹی کچھ نہیں کہہ رہا. اس کے شیر افضل مروت پکڑا گیا، شعیب شہین پکڑا گیا، رات کو ہو گیا. ایک لفظ آ کے اس نے پریس کانفرنس کیا. کیا وزیر اعلیٰ ایسا ہوتا ہے؟ کیا عمران خان اگر ڈیل کرنا چاہتا ہے ایسی تو عمران خان بھی ڈیل کر سکتا تھا. اس وقت لندن بیٹھا ہوتا اپنے بیٹوں کے ساتھ جن کے ساتھ اس کی بات نہیں کرائی جا رہی. اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان بہت میٹر کرتے ہیں، باکردار لوگ، سچے لوگ. جو لوگ سچ نہیں بول سکتے یاد رکھ لو ان سے بہتری کی امید نہیں ہے. وہ صحافی ہے یا کوئی دکاندار ہے. خیر، حکومت کی لیے آج تو اگر مجھے کوئی اچھی تقریر لگی چیف سپیکر یوسف رضا گیلانی اور مسلم لیگ نون تو اللہ ہی معافی ہے. یہ تو اب ایسے کر رہی ہے جیسے ضیاء الحق کا ریفرنڈم ہے، یہ حکومت نہیں کر رہی. ان سے زیادہ بہتر چابی والے کھلونے ہیں. چابی والے کھلونے، کیونکہ وہ انسان نہیں ہیں، ان کے سینے میں دل نہیں ہے، سر میں دماغ نہیں ہے، سوچنے کی سکت نہیں ہے. یہ تو اس طرح اقتدار کے بھوکے، اقتدار کے لالچی. وہ خدا کا واسطہ یہ چلے جانی ہے. پہلے بھی تم 6 دفعہ 5 دفعہ حکومت کر چکے ہو ناظرین. لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ لوگ نہیں مان رہے آج. لیکن میں ایک بات بتاؤں، آج میں نے حامد علی خان صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی اور پی ٹی آئی نے قراردادیں پاس کی. ادارے ہمارے ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے، لیکن تمام اداروں کو آئین اور قانون میں رہنا چاہیے. پی ٹی آئی کے وکلاء کے رہنما جو سپریم کورٹ بار کے حامد خان نے کا کہنا ہے کسی صورت بھی اعلیٰ عدلیہ کے اختیارات میں کمی برداشت نہیں کریں گے. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ وہ آئینی پیکج لا رہے ہیں. یہ آئینی پیکج خفیہ ہے. دنیا میں جہاں کہیں ایسا پیکج آتا ہے مہینوں بحث ہوتی ہے. حامد خان نے کہا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اس وقت مردہ بار ایسوسی ایشن بنا دی گئی ہے. حامد خان کا کہنا تھا کہ ہمارے نزدیک موجودہ پارلیمنٹ ٹھیک نہیں. حکومت غالباً عدالتوں کے اختیارات کم کر کے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ وکلاء کسی صورت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اختیارات میں کمی برداشت نہیں کریں گے. حامد خان نے کہا کہ ہمیں پورے ملک میں تحریک چلانی پڑی تو چلائیں گے، کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. اور یہ افتخار چودھری سے بڑی تحریک ہوگی. اور اس تحریک کے بھی رواں اعتزاز احسن، حامد خان اور دیگر لوگ تھے اور جو وکلاء تھے. میری وکلاء برادری خاص کر جو کم زیادہ نام والا ٹی وی پہ آتے ہیں برداشت نہیں کریں گے. حامد خان کا کہا کہ پورے ملک میں تحریک چلائیں گے. شہباز شریف نے کہا کہ ہم کوئی آئینی عدالت بنانے نہیں جا رہے. اگر آپ کو آئین کا پتہ ہوتا تو آپ یہ بات ہی نہ کرتے. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ آئینی عدالتیں ہی ہیں. آپ اپنی مرضی کے جج لانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے فیصلے حاصل کرنا چاہتے ہیں. حامد خان کا کہنا ہے کہ 12 جولائی کی عدالت پر ابھی تک عدالت کے فیصلے پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. میری نظر میں سب توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں، یعنی کہ وزیر اعظم اور صدر. ان کے خلاف قانونی کارروائی. یہ بات بھی ہوئی کہ توہین عدالت کے قانون کو محدود کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ناظرین دوسری طرف کل سپریم کورٹ میں چیف جسٹس فائد عیسیٰ پر بھی حامد خان نے سخت تنقید کی. جو حامد خان گروپ کے تھے، سابق وکلاء تھے، انہوں نے کہا قائد فائد عیسیٰ سے ہمیں جو وہ کر رہے ہیں ان کی توقع نہیں تھی. ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ ملک کے لیے کام کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہم بہت جلد پاکستان میں عدلیہ کی آزادی، آئین کی حفاظت اور انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف موومنٹ چلائیں گے. دوسری طرف عمران خان نے کہا کہ وہ لاہور میں جلسہ ضرور ہوگا اور ایک اہم ترین پیغام دیں گے کہ 22 اگست کا جلسہ انہوں نے کس کے کہنے پہ ملتوی کیا. اور اس کے بعد
علی امین گنڈاپور جو سچ نہیں بول رہے، جو ٹی وی میڈیا کا سامنا نہیں کر رہے، اپنے سیاسی لوگوں کو سچ نہیں بتا رہے، اس بارے میں کچھ حقائق آنا شروع ہو گیا، لیکن عمران ہاں اس بارے میں آدم سواتیاں کوئی اور کریں گے، جبکہ گوہر ایوب نے اور برسٹر گوہر اور عمر ایوب نے سپیکر کے رویے پر سخت احتجاج کیا ہے۔ انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ پارلیمنٹ پر حملہ سپیکر کی مرضی سے ہوا ہے، تو یہ جمہوری پارلیمنٹ نہیں ہے، اس کے غیر آئینی پارلیمنٹ ہم نہیں مانیں گے اور ذمہ داروں کو سزا دیں، ورنہ پورے پاکستان میں دم دم مست قلندر ہوگا۔ ناظرین، یہ وہ مختصر صورتحال ہے جو آگاہ کریں گے۔ اس کے علاوہ بہت ساری خبریں ہیں، لیکن پاکستان میں پروپوگنڈا کرنے کی اجازت ہے، خبریں دینے کی ممانعت ہے، کیونکہ نواز شریف 1981 سے اقتدار میں 24 تک آیا اور اس میں عدالتوں پہ بھی حملے ہوئے، پارلیمنٹ پہ بھی حملے ہوئے، صحافیوں پر بھی حملے ہوئے، وکلا پر بھی ہوئے اور ججوں کو نام لے کے للکارا گیا، لیکن یہ ماورائے آئین ہے، لہذا تمام حقائق وقت آنے پر آئیں گے۔ معذرت چاہتا ہوں، آج کل میڈیا بھی چابی والے کھلونے ہیں، کھلونے تو دیواروں سے ٹکرا کر ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔